السلام علیکم محترم سامعین، آج میں آپ حضرات کے سامنے صبح کی دعائیں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ پہلی دعا، اللہم بک اصبحنا و بک امسینا، یہ اللہ تیرے نام کے ساتھ ہم نے صبح کی اور تیرے نام کے ساتھ ہی ہم نے شام کی، و بک نحیا، تیرے نام سے ہم زندہ ہیں، و بک نموت، اور تیرے نام کے ساتھ فوت ہوں گے، و الیک المصیر، اور تیرے ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ دیکھیے سنن ابی داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ۔ دوسری دعا، اللہ انت ربی لا الہ الا انت، یا اللہ تو میرا رب ہے اور تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا، وانا عبدک، اور میں تیرا بندہ ہوں، وانا علی عہدک و وعدک ما استطعت، اور میں اپنی استطاعت کے مطابق تیرے عہد اور وعدے پر قائم ہوں۔ اعوذ بک من شر ما صنعت، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس چیز کے شر سے جس کا میں مرتکب ہوا۔ ابوء لک بنعمتک علی، اپنے اوپر تیری نعمتوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ وابوء بذنبی، اور اپنے گناہوں کا معترف ہوں۔ فاغفر لی، پس مجھے معاف فرما دے۔ فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، بے شک تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو بخش نہیں سکتا۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 6306۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، اس نے ایمان یقین کے ساتھ شام کے کلمات کہے اور رات کو فوت ہو جائے تو جنت میں جائے گا۔ اسی طرح صبح کو جس نے کہا اور دن میں موت ہو گئی تو وہ جنت میں جائے گا۔ تیسری دعا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ کے نام کے ساتھ کہ اس کے نام کے ساتھ آسمان و زمین کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وہ السمیع العلیم، اور خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ جس شخص نے شام کو یہ کلمات 3 دفعہ کہے اسے کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی۔ سنن ابی داؤد، حدیث نمبر 5088۔ سنن ترمذی، حدیث نمبر 3388، اور حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے۔ چوتھی دعا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ لہ الملک، اسی کی بادشاہت ہے، ولہ الحمد، اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ کلمات ایک مرتبہ پڑھنا بھی ثابت ہے۔ دیکھیے سنن ترمذی، سنن ابی داؤد اور مسند احمد۔ 10 مرتبہ پڑھنا بھی ہے۔ دیکھیے صحیح بخاری، مسلم۔ اور 100 مرتبہ پڑھنے کے بارے میں ہے کہ جس شخص نے دن میں 100 مرتبہ یہ کلمات کہے اسے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے، اس کے 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور اس کی 100 غلطیاں معاف کر دی جاتی ہیں، اور وہ شام تک شیطان سے محفوظ رہے گا۔ قیامت کے دن اس سے افضل عمل کوئی نہیں لے کر آئے گا الا کہ وہ یہی کلمات تعداد میں زیادہ کر دے۔ دیکھیے صحیح بخاری، مسلم۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ، اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں اس کی تعریف کے ساتھ اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر، اور رضا نفسہ، اور اس کی ذات کی خوشنودی کے برابر، وزنت عرشہ، اور اس عرش کے وزن کے برابر، ومداد کلماتہ، اور اس کے کلمات کے تعداد کے برابر۔ یہ دعا کو صبح 3 مرتبہ پڑھے۔ دیکھیے صحیح مسلم، حدیث نمبر 2326۔ اس ویڈیو کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کے سامنے مزید دعائیں لایا جا سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔